بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم مہمان یعنی ماہ رمضان اپنی برکتوں اور سعادتوں کو لیے ہوئے رحمت و انوارات اور مغفرت کی بارش کرتے ہوئے آیا، اور اس کی بارش تاحال ہو رہی ہے، بلکہ اس کے اندر اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ آج رمضان کا دوسرا حصہ بھی گزر چکا، تیسرے عشرے کا دوسرا دن، دیکھتے ہی دیکھتے یہ بچے ہوئے ایام بھی گزر جائیں گے، لیکن ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے جو رمضان کا مقصد تھا اس پر ہم کہاں تک کامیاب ہیں۔ بارش جب ہوتی ہے یکساں ہوتی ہے، وہ زمین کو دیکھ کر نہیں ہوتی، لیکن جس زمین کے اوپر بارش ہوتی ہے اس زمین کے اعتبار سے اس کے اثرات کے اندر فرق ہو جاتا ہے۔ زمین اگر اپجاؤ ہوتی ہے، زمین اگر زرخیز ہوتی ہے تو بارش کو اپنے اندر پورے طور پر لے لیتی ہے، لیکن فوری طور سے اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ کچھ دنوں کے بعد اندر سے اس کی بہاریں باہر آتی ہیں، طرح طرح کے پھل اور پھول اور سبزیاں اس بارش کا نتیجہ ہوتی ہیں اور زمین کی استعداد کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ لیکن جو زمین اس طرح کی نہیں ہوتی، بارش وہاں بھی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر سے باغ و بہار سے نکل کر باہر نہیں آتی۔ ہم نے رمضان کی ان برکات کو، رمضان کی ان خیرات کو ہم نے اپنے دامن کے اندر سمیٹا ہے، ابھی اس کا پتہ نہیں چلے گا، یہ تو رمضان گزرنے کے بعد معلوم ہوگا، لیکن ہمیں جائزہ لیتے رہنا ہے تاکہ جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی ہو ابھی بھی اس کی تلافی کا موقع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے انتظار اور اہتمام میں دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، تو ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہماری زندگی میں اتنی برکت عطا فرما، ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے تاکہ اس کے روزوں، اس کے تراویح اور دوسرے اعمال و اذکار کے ذریعے سے اس کی سعادت کو حاصل کر سکیں۔ آپ کی اتباع میں یقیناً ہم میں سے بہت سے لوگوں نے بھی دعا کو مانگا ہوگا، لیکن رمضان المبارک کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو ہم نے کتنا پورا کیا۔ رمضان کے سلسلے کے جو احادیث ہیں اس میں کچھ احادیث تو وہ ہیں جو انتہائی امید افزا ہیں، اطمینان دلانے والی ہیں، بشارت سنانے والی ہیں، اور کچھ احادیث وہ بھی ہیں جو ڈرانے والی ہیں اور چونکانے والی ہیں۔ ہمیں ان دونوں کے درمیان آج جو کچھ ہم نے کیا روزہ و تراویح کے ذریعے، ذکر تلاوت کے ذریعے، ہم اپنا جائزہ لیں اور ابھی بھی تلافی کا موقع ہے۔ ایک روایت، بلکہ اس روایت کا جز میں نے آپ کے سامنے پڑھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا، ایمان اور احتساب کی تفصیل آپ نے رمضان کے پہلے جمعہ کے اندر سماعت فرما لی ہوگی حضرت مفتی صاحب کے ذریعے سے، تو
ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا اس سے گزشتہ ساری گناہیں معاف کر دی جائیں گی۔ اسی طریقے سے جو رمضان کی راتوں میں جس نے قیام کیا یعنی تراویح کے اندر جگ کر مشقت کو برداشت کر کے اپنے نیند کے تقاضے کو قربان کر کے اس نے تراویح پڑھی، نوافل کے اندر اپنے اوقات کو گزارے، رات کو جگ کر اس نے اللہ کی عبادت کی، اس سے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جو شب قدر کے اندر اس نے راتوں کو زندہ کیا، شب بیدار رہ کر کے اس نے اللہ کی عبادت میں اپنے اوقات کو گزارا، اس کی گزشتہ ساری گناہیں معاف کر دی جائیں گی۔ یہ حدیث بشارت سنا رہی، اطمینان دلا رہی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث سے فرمایا گیا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے سفارش کرتے ہیں اللہ کے حضور میں، اور ان کی سفارش سنی جائے گی اور قبول کی جائے گی۔ چنانچہ یقول الصیام، روزہ کہتا ہے ربی منعتہ الطعام والشراب فی النہار فشفعنی فیہ، یہ پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو جس نے روزہ کا حق ادا کیا تھا، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت میں کھانے اور پینے سے میں نے باز رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیے۔ قرآن کہے گا یقول قرآن رب منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، یہ پروردگار میں نے اس کو رات کو سونے سے باز رکھا۔ کیوں جاگا؟ قرآن پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اس نے نیند کو قربان کیا، میں نے اس کو سونے سے باز رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیے۔ فرمایا فیشفعانی، دونوں کی سفارش کی اجازت دی جائے گی اور دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ بشارت والی حدیث، اطمینان والی حدیث۔ اسی طریقے سے ایک روایت فرمایا گیا کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ ہر بنی آدم کا ہر نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنے تک اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ بندہ ایک عمل کرتا ہے اور اس کو کم سے کم 10 نیکی ملتی ہے۔ چنانچہ عام دنوں کے اندر بندہ قرآن کا 1 حرف پڑھتا ہے، اس کو 10 نیکی ملتی ہے اور 700 گنا تک اس کو ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان میں تو اور اضافہ ہو جاتا ہے 70 گنا، کہ نفل پڑھے گا تو فرض کے برابر ثواب ہوگا، 1 فرض پڑھے گا 70 فرض کے برابر ثواب ہوگا، تو 700 گنا تک اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ الا الصوم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے روزے کے، اس کا استثناء کر دیا گیا فإنہ لی، کیونکہ روزہ میرے لیے، روزہ میرے لیے۔ میرے بھائیو ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے، وانا اجزی بھی، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، یعنی فرشتوں کوئی واسطہ نہیں بنایا، براہ راست یدعو طعامہ و شرابہ بالاجل، یہ بندہ صرف میری وجہ سے، میری رضا کی خاطر، میرے حکموں کی وجہ سے وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ یہ ساری روایتیں امید افزا ہیں، اطمینان دلانے والی ہیں، لیکن ہمیں اس پر مطمئن ہو کر بیٹھنا نہیں ہے۔ دوسری روایت بھی ہے من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جو آدمی روزہ رکھ کر بھی رمضان کے مہینے میں بھی جھوٹ بولنا، لغو بات کرنا، بدگوئی کرنا اگر یہ نہ چھوڑے، غلط کام کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکا پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا مجموعہ ہے، نتیجہ خیز نہیں۔ ہمارا عمل نتیجہ خیز ہونا چاہیے۔ نتیجہ خیز کب ہوگا؟ جب اس کے سارے تقاضے کو پورے کیے جائیں گے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ نتیجہ ہے۔ تقوی پیدا ہونا چاہیے، کب پیدا ہوگا؟ جب اس کے تقاضے کو پورا کریں گے۔ دوسری روایت میں فرمایا گیا کہ بہت سے کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع یا الا الظمأ، یہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزہ رکھ کر سوائے بھوک پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ اجر ثواب مرتب نہیں ہوتا کیونکہ اس کو تقاضے کو پورا نہیں کیا گیا۔ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامٍ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے شب بیدار ایسے ہیں جن کو شب بیداری کے نتیجے میں کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے جگائی کے، یعنی اجر ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور آخری روایت جو انتہائی ڈرا دینے والی ہے، آپ سنتے ہوں گے ہر مسجد میں
تعلیم کے اندر فضائل رمضان میں وہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا آمین 3 مرتبہ۔ تو صحابہ نے پوچھا فارغ ہونے کے بعد ممبر سے جب آپ اترے کہ یا رسول اللہ، آپ سے آج ہم نے ایک ایسی بات سنی جو کبھی نہیں سنی تھی، خلاف معمول۔ کہا ہاں، جبریل علیہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ یہاں بہانے بہانے مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے، نوازا جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ کا برگزیدہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخر لمحے تک ہمیں لگے رہنا ہے، ہمیں لگے رہنا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا ہے۔ جو آدمی کھٹکھٹاتا ہے دروازہ اسی کے لیے کھلتا ہے۔ یقیناً ہمارے اعمال اس درجے کے نہیں ہیں، ہمارے روزے کے اندر بھی کمی ہوگی، تراویح کے اندر بھی کمی ہوگی، ہمارے دوسرے اعمال کے اندر بھی نقص ہوگا، لیکن اللہ کریم ہے، اللہ سے مانگتے رہیں، روتے رہیں، اللہ انشاءاللہ ہمیں نواز دیں گے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمارا شمار ان لوگوں کے اندر نہ ہو جائے۔ اس لیے اپنے طور پر جتنا وقت بچا، جو وقت گزر چکا، جو کوتاہی ہو چکی ہے، اللہ سے خلوص نیت کے ساتھ، صدق دلی کے ساتھ توبہ استغفار کریں۔ اے اللہ، جو کچھ آپ نے توفیق عطا فرمائے ٹوٹے پھوٹے طریقے پر ہوا، اس میں جو بھی کمی کوتاہی اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے، اپنے فضل سے قبول فرما لے، اور جو وقت بچا ہوا ہے اس کو پورے زندہ دلی کے ساتھ، پوری ہوشیاری کے ساتھ وصول کرنے کی ہم کوشش کریں۔ رمضان کے روزوں کا اہتمام، اس کے ساتھ تراویح کا بھی اہتمام۔ سب سے پہلی حدیث رمضان کے سلسلے کی، جس میں مختلف نوعیت کے فضائل بیان کیے گئے کہ یہ شہر المبارک، شہر العظیم، برکتوں والا مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے۔ اس کی برکتیں کیا ہیں کہ جو آدمی ایک فرض پڑھے گا 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا، ایک نفل پڑھے گا فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ اور فرمایا گیا کہ جو آدمی کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرا دے، اس کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنے گا۔ بہت سارے فضائل اس کے اندر ہیں، جو بہانے بہانے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ روزہ رکھو گے اخلاص کے ساتھ، مغفرت۔ رات میں قیام کرو گے، مغفرت۔ شب قدر میں قیام کرو گے، مغفرت۔ کسی کو روزہ افطار کرو گے، مغفرت۔ افطار کے وقت میں جو بندہ دعا کرتا ہے وہ قبول کی جاتی ہے، اس کی مغفرت۔ یہ سب کی سب، اور بندے کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ بندے کا صرف ایک رول ہے، صبر، وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ دین کو اللہ کے حکم پر اپنے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، صبر کرنا۔ اسی طریقے سے مزاج کے خلاف کوئی بات سامنے آ جائے، صبر کرنا۔ صبر کی تعریف یہ بھی ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، اور یہ بھی ہے کہ طاعات کے اوپر اپنے آپ کو جمانا۔ اللہ تعالیٰ مشق کے لیے 1 مہینے کا روزہ دیا ہے، یہ عارضی طور سے مباح چیز کو اللہ نے ممنوع قرار دے دیا۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور صحبت کرنا، تو جو چیز پہلے ہی سے حرام ہے، کیا وہ ہمارے لیے رمضان کے مہینے میں واہ ہوگی؟ جھوٹ بولنا پہلے ہی سے حرام، دھوکہ دینا پہلے سے حرام، وعدہ خلافی پہلے ہی سے حرام، بدنگاہی پہلے ہی سے حرام، حق تلفی پہلے ہی سے حرام، ظلم و زیادتی پہلے ہی سے حرام ہے۔ تو جو چیز پہلے حرام تھی وہ رمضان کے اندر جب چل رہی ہو، اس روزے کا فائدہ کیا ہے؟ یا مشق کرائی جا رہی ہے۔ جب نفس بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو کمزور پڑ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، پھر اس کو جس طرف لے جاؤ آسانی سے چلا جاتا ہے۔ ورنہ وہ سخت رہتا ہے جیسے کہ لوہا، جب اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے تو جلدی مڑتا نہیں ہے، لیکن جب اس کو بھٹی میں تپایا جاتا ہے جس طرح چاہے آپ اس کو موڑ لیں۔ تو روزے کے ذریعے سے نفس کمزور پڑتا ہے، یہی تقویٰ کا بیس ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، کوتاہی یقین ہم سے ہوئی ہے، لیکن اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، میں تمہاری مانگوں کو پوری کروں گا۔ ادعونی استجب لکم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہیے میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔
فریاد کرنے والوں کی فریاد رسی کرتا ہوں۔ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے پیارے نبی آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے کو ظلم کر رکھا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں کیونکہ بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو لوگ زیادہ مشغول رہتے ہیں کم سے کم کچھ اوقات تو ایسے نکالیں، شہری میں پہلے سے اٹھ جائیں، 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے اپنے آنسو کو بہا لیں۔ اللہ کی ذات بہت کریم ہے۔ رات کے وقت میں اعلان ہوتا ہے حل مستغفر یستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کو مغفرت عطا کروں، اس کی گناہوں کو بخشوں۔ حل من مسترزق یسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق کا طلبگار مجھ سے روزی مانگے میں اسے روزی دوں۔ حل من مبتلا فاعافی، ہے کوئی مبتلا مصیبت کوئی بیمار جو مجھ سے شفا مانگے، اپنی مصیبت کو ہٹانے کے لیے مجھ سے درخواست کرے میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ اعلان ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کے سامنے ہم بیدار ہو کر اس کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے تب تو ہمارے دامن کے اندر کچھ آئے گا۔ وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ کبھی تو ہماری طرف سے ہے۔ کتاب میں ایک واقعہ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ کے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہو گئی، وہ روحانی اعتبار سے قبض اور بست ہوتا ہے، تو اندر میں ایک بے چینی تھی، تو وہ پریشان ہو کر گھر سے نکلے، کبھی ادھر گلی میں کبھی ادھر گلی میں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ اسی طرح گلی میں بھٹکتے بھٹکتے جب ایک گلی میں پہنچے تو منظر دیکھا کہ اس گلی میں جو مکان پڑتا تھا اس مکان کا دروازہ بند تھا اور اندر سے آواز آ رہی تھی کہ کوئی ماں اپنے بیٹوں کو پیٹ رہی تھی، مار رہی تھی، بولو اب ایسا کرو گے، اب کبھی تم ایسا کرو گے، اور اس کو پیٹتے پیٹتے دروازے پر لائی، دروازہ کھول کر دروازے کے بعد دھکے دیا، دروازہ بند کر لیا۔ یہ کھڑے ہو کے منظر دیکھ رہے تھے، وہ چھوٹا لڑکا تھا۔ جب دروازہ بند ہو گیا تو اس نے پیٹنا شروع کیا، دروازہ نہیں کھلا۔ مایوس ہو کر وہ گلی میں ایک طرف چلنے لگا، گلی مڑ گیا، پھر کچھ دیر کے بعد آیا اور دروازہ آ کے پیٹنے لگا اور کہنے لگا اماں میں نے سوچا تھا میں کہیں چلا جاؤں گا، میں کوئی کام کر کر اپنا پیٹ پال لوں گا، میں اپنی ضرورتوں کو پوری کر لوں گا، لیکن پھر مجھے خیال آیا مجھے سب چیز مل سکتی ہے لیکن مجھے میری ماں کہاں ملے گی؟ مجھے میری ماں کہاں ملے گی؟ ماں کی ممتا بہت مشہور ہے۔ جب اس نے یہ بات کہا تو ماں کی ممتا توڑ گئی، دروازہ کھلا اور بیٹے کو سینے سے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر ان کی وہ کیفیت درست ہو گئی۔ بتلانا یہ ہے کہ ماں ہوتی ہے لیکن کبھی ایسا وقت آتا ہے ماں بھی دروازہ بند کر لیتی ہے لیکن اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، 24 گھنٹہ کھلا رہتا ہے۔ عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ تو انا معه اذا ذکرنی، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، بندہ اللہ کا ذکر کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب بندہ مجھ کو اپنے جی میں یاد کرتا ہے میں اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ میرا تذکرہ کسی مجمع کے اندر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے بزم میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ جب مدہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ مطلب جب بندہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ کی نعمت اس سے تیزی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ فضائل حج میں شیخ رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بوڑھے شخص نے احرام باندھتے ہوئے جب اس نے لبیک پڑھا تو اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا، اس نے بھی اس آواز کو سنا، ان کے لبیک کی آواز میں آیا لا لبیک، تمہاری لبیک قبول نہیں، منظور نہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ بابا آپ کو تو لا لبیک کہہ دیا۔ کہاں بیٹا، میں 70 سال سے یہی سن رہا ہوں، میں 70 سال سے یہی سن رہا ہوں،
کہا تب پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہر سال حج کرنے کے لیے آتے ہیں، بیٹھ رہیے۔ کہا بیٹا یقین بیٹھ رہنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ کوئی در تو نہیں ہے، وہی ایک در ہے امید کا، جو کچھ ملے گا وہی سے ملے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی لبیک کہی تو اللہ کی طرف جواب آیا لبیک یا عبدی، کہ تیری ساری عبادت بے ڈھنگی تھی لیکن ہم نے قبول کر لی۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اتنا وقت گزر چکا ہے، یقین ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ اب اللہ کے واسطے تھوڑا ہم سنبھلیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، ہم سوچیں اللہ نے ماہ مبارک ہمیں کیوں دیا ہے، رمضان کیوں آتا ہے، کچھ دینے کے لیے آتا ہے، بارش ہو کر گزر جائے ہم اپنے دامن میں کچھ نہ لیں، نقصان تو ہمارا ہی ہے۔ یہ آخری عشاء شب قدر قیمتی راتیں ہیں، کچھ نہ کچھ وقت لے کر راتوں کے اندر ہم اللہ کے سامنے، ہم عبادتوں کے اندر، نمازوں کے اندر، دعاؤں کے اندر اپنے آپ کو مشغول کریں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، تراویح کو اور جو کچھ ٹوٹا تریبت عمل ہوا ہے اس کو بے قبول فرمائے اور نتیجہ خیز بنائے، ہماری زندگیوں میں تقوی کے آنے کا ذریعہ فرمائے اور ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔